السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج جو ہمارے پاس سبق ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، بہت ہی امپورٹنٹ سبق ہے، کیونکہ اس سبق میں قیامت کے احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ قیامت کے حوالے سے چند باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اگر آپ قیامت کو بالکل ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے قیامت ہو، تو آج کا سبق بالکل آپ ہی کے لیے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھ لے جیسے اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی چیز دیکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ صورت یعنی اذا الشمس کورت، سورۃ التکویر، اور اس سے پہلے جو ہم نے صورت پڑھی سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق، یہ صورتیں غور اور توجہ سے پڑھ لے۔ تو اگر ہم میں سے بھی کوئی فرد، کوئی شخص اپنے ایمان کو مزید بڑھانا چاہتا ہے اور قیامت کے احوال کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، یہاں تک کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بالکل قیامت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھوں، یعنی ایسے احوال میرے سامنے بیان کیے جائیں، تو وہ اس صورت کو غور سے سمجھے، کیونکہ اس صورت میں خاص طور پر جو ہے وہ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، کہ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ اب آپ تصور کریں قیامت کا، کہ قیامت کے وقت جو ہے وہ سورج کا کیا حال ہوگا، اتنی بڑی شاہکار مخلوق اللہ تعالیٰ کی، لیکن قیامت کے دن اس کو لپیٹ دیا جائے گا، بالکل اسی طرح کہ جس طرح ہمارے سر پر جب ہم عمامہ باندھتے ہیں نا، جو ہم اپنے سروں پر پگڑی باندھتے ہیں، عمامہ باندھتے ہیں، اس کو لپیٹتے ہیں، بالکل اسی طرح جو ہے وہ سورج کے وجود کو بھی لپیٹ دیا جائے گا، اور لپیٹ کر اسے پھینک دیا جائے گا، جس سے اس کی روشنی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور ایک دوسری روایت میں بھی ملتا ہے کہ قیامت والے دن چاند اور سورج لپیٹ دیے جائیں گے، اور بعض روایت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کو لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور ان دونوں کو لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ جو جہنم میں مشرکین ہوں گے، کافر ہوں گے، تاکہ وہ مزید ذلیل اور خوار ہو جائیں، کیونکہ وہ ان دونوں کی عبادت کیا کرتے تھے نا دنیا میں، چاند کی اور سورج کی، تو ان کو مزید جو ہے وہ ذلیل اور خوار کرنے کے لیے جہنم میں ان دونوں کو پھینک دیا جائے گا۔ اب ذرا تصور کریں ایک منٹ کے لیے، اپنے دماغ میں ایک نقشہ کھینچیں کہ کیا وہ دن ہوگا، کیا وہ وقت ہوگا جب یہ عمل کیا جائے گا، سورج کو بالکل لپیٹ کر اسے پھینک دیا جائے گا، تو پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ اندھیرے میں ڈھل جائے گی، ساری کی ساری روشنی ختم ہو جائے گی، اور یہیں سے جو ہے وہ قیامت کا وقوع شروع ہوگا۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ستارے جھڑ کر بالکل گر جائیں گے، یعنی آسمان پر ان کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ جو ستارے آج اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، ہمیں نیچے سے بالکل چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اکبر اتنے بڑے بڑے ستارے یہ آسمانوں پہ بالکل موجود ہیں، لیکن قیامت کا جب وقوع ہوگا تو یہ آسمانوں پر موجود نہیں رہیں گے، بلکہ جھڑ جائیں گے اور گر جائیں گے۔ تو یہ چیز بھی ہمیں قیامت کی یاد دلاتی ہے، اور قیامت کا ایک نقشہ ہمارے سامنے کھینچا جا رہا ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے۔ کیا مطلب چلایا جائے گا؟ یعنی انہیں زمین میں سے اکھاڑ کر ہواؤں میں چلا دیا جائے گا۔ جو آج اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اتنے لمبے لمبے وسیع پہاڑ زمین میں گڑے ہوئے ہیں، زمین میں بالکل ہلنے کے قابل نہیں، اور زمین میں انہیں جو ہے وہ انہیں ایک استقرار حاصل ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں سے اکھاڑ کر ہواؤں میں چلا دیا جائے گا۔ ہواؤں میں بالکل ایسے وہ دنی ہوئی روئی کی طرح اڑا دیے جائیں گے، اور ان کا کوئی وجود زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ اب ساتھ ساتھ ہر آیت میں ہم اگر یہ سوچیں کہ کیا وہ ایک وقت ہوگا اور کیا وہ ایک نظارہ ہوگا، اللہ ہم سب کو ایسی ہولناکیوں سے بچائے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے کہ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور ہر طرف جو ہے وہ اندھیرا ہی چھا جائے گا، پہاڑ چلائے جائیں گے۔ پھر کیا فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ،
اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْعُشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ کیا مطلب چھوڑ دی جائیں گی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں ہوتی ہیں یہ عربوں میں بڑی نفیس اور قیمتی سمجھی جاتی ہیں، اور لیکن جب قیامت برپا ہوگی، قیامت قائم ہوگی، تو ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ اگر کسی کے پاس یہ اونٹنیاں بھی ہوں گی، اس قسم کی قیمتی اونٹنیاں بھی ہوں گی، تو وہ ان کی پرواہ نہیں کرے گا، بلکہ انہیں چھوڑ کر اپنی فکر کرے گا اور بھاگے گا۔ اب یہ دیکھیں اس آیت میں اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے بات کی اور مثال دی کہ اتنی قیمتی چیز جو ہے وہ قیامت کے دن، قیامت کا جب وقوع ہو رہا ہوگا تو اس دن کسی کو فکر نہیں ہوگی۔ لیکن آج کل ہم ذرا سی چیزوں پہ اپنی جان اور اپنا ایمان سب کچھ فدا کر بیٹھتے ہیں کہ بھئی میں اسے کسی طرح حاصل کر لوں، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا کہ انسان کو دنیا کی کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی، بلکہ صرف اپنی جان کی فکر ہوگی کہ بس میں کسی طرح بچ جاؤں اور میں کسی طرح فلاح پالوں۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے یعنی انہیں بھی قیامت کے دن جمع کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، یعنی جو یہ سمندر ہم سامنے دیکھتے ہیں اپنے، اس میں پانی موجود ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے دن ان تمام سمندروں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ بھڑک اٹھے گی، اس میں آگ بھڑکائی جائے گی۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ اب اس آیت کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو بالکل ایک قریب ترین ایک مفہوم وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو قیامت کے دن جو مر چکا ہوگا یا زندہ ہوگا، جو قبر میں ہوگا، اس کو اس کے ہم مذہب سے، جو وہ جس مذہب پہ تھا اسی مذہب والے لوگوں کے ساتھ اسے ملا دیا جائے گا، یعنی ایک مومن کو مومنوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، جو ایمان والے ہوں گے ان کو ایمان والوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور جو کافر ہوں گے کافروں کے ساتھ ان کو ملا دیا جائے گا، یہودیوں کو یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کو عیسائیوں کے ساتھ، اسی طرح جو شخص جس مذہب پہ ہوگا اسی مذہب والوں کے ساتھ اس کو ملا دیا جائے گا۔ اب ان تمام آیتوں سے ہمیں پتہ یہی چل رہا ہے کہ یہ دنیا پوری کی پوری فانی ہے، اس دنیا میں کچھ بھی نہیں بچنے والا، اس دنیا میں ایک چیز بھی جو ہے وہ بچنے والی نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا مال سلامت رہے گا ہمارے ساتھ، جب ہی ہم اس کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں، اور یہ ہماری جانیں اور یہ ہمارے رشتہ دار اور یہ ہمارے فیملی والے یہ شاید ہمارے ساتھ رہیں گے زندگی بھر، جب ہی ہمیں اتنی فکر ہوتی ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے سامنے انہیں فوقیت دیتے ہیں، انہیں ترجیح دیتے ہیں۔ تو ان تمام آیتوں میں ہمیں یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم قیامت کو یاد کریں، زیادہ سے زیادہ قیامت کو یاد کریں تاکہ ہمارا ایمان مزید پختہ ہو۔ تو آگے مزید بات کی جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔